توحید کو تین قسموں میں تقسیم کرنے کی کیا دلیل ہے؟ یہ سوال توحید کو تین اقسام پر منقسم ہونے کے متعلق ہے، اور کیا اس پر کوئی دلیل ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ یہ تقسیم غور و فکر، تدبر اور تحقیق سے اخذ کی گئی ہے، کیونکہ علماء نے جب اللہ رب العزت کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصوص کا انتہائی باریک بینی سے مطالعہ کیا تو ان کو اس تقسیم کا پتہ چل گیا، اور بعض نے چوتھی قسم کا اضافہ کیا، اور وہ توحید المتابعہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس نے قرآن کریم میں غور و فکر کیا وہ ایسی آیات پائے گا جو اکیلے اللہ رب العزت کے لیے عبادت میں اخلاص کا حکم دیتی ہیں، اور یہی الوہیت ہے، اور ایسی آیات سے مطلع ہوگا جو اللہ رب العزت کے خالق، رزاق اور مدبر الامور ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہی توحید ربوبیت ہے جس کا مشرکین نے اقرار کیا تھا، اور یہ اقرار ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا۔ جیسے کہ بعض ایسی آیات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ توحید ربوبیت ہے جس کا مشرکین نے اقرار کیا، اور یہ اقرار ان کو اسلام میں داخل نہ کر سکا۔ جیسا کہ بعض ایسی آیات بھی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ توحید اسماء و صفات ہے جس کا جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ جیسے بدعتیوں اور ان کی راہ پر چلنے والوں نے انکار کیا۔ اور بعض ایسی آیات بھی ہیں جو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجوب اور اس کی شرعیت کے مخالف امور کے ترک کرنے پر دلالت کرتی ہیں، اور یہ توحید المتابعہ ہے۔ بس یہ تقسیم استقراء، غور و فکر اور تتبع آیات اور سنت کے گہرے مطالعہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4۔ ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 21۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بہت رحم کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 163۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ یہ مجھے روزی کھلائیں۔ اللہ رب العزت تو سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56، 57 اور 58۔ اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا ہے، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات سے دن کو ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ رات اس دن کو جلدی آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ رب العزت ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرپور ہے اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 54۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ سورۃ النور آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کو حکم مانو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم نے روگردانی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف وہی ہے
جو اس پر لازم کر دیا گیا ہے، اور تم پر اس کی جواب دہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تمہیں صرف اسی وقت ملے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماتحتی کرو گے اور سنو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ اس مذکورہ تقسیم پر قرآن مجید کی بہت سی آیات دلالت کرتی ہیں، اس بارے میں احادیث کے دلائل سماعت کیجیے۔ جناب معاذ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال کا بندوں پر حق ہے کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2856، صحیح مسلم حدیث نمبر 30۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ غیر اللہ کو پکارا کرتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4497، صحیح مسلم حدیث نمبر 92۔ اسی طرح جب جبریل علیہ السلام نے ہادی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام کی بابت دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اسلام یہ ہے، یہ کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرا، اور فرض نماز قائم کر اور فرضی زکوٰۃ ادا کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50، صحیح مسلم حدیث نمبر 9۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے میری اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی اطاعت کی، اور جس کسی نے بھی میری نافرمانی کی تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2957، صحیح مسلم حدیث نمبر 1835۔ اور اسی طرح ہمارے رہبر و رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری امت کے تمام افراد جنت میں داخل ہوں گے علاوہ اس شخص کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، وہ کون سا شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس شخص نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7280۔ ان کے علاوہ اس موضوع پر اور بہت ساری احادیث ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ہی لائق عبادت اور قابل اطاعت ہے، کیونکہ الہ وہی ذات ہے جس کی پناہ پکڑی جائے، اور جس کی پناہ پکڑی جائے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ جن صفات سے متصف ہونے کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہوا، وہ صفات اس بات کی متقاضی ہیں کہ اسی سے انتہا درجے کی محبت کی جائے اور اسی ہی کی طرف ہر قسم کا میلان کیا جائے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی وہ محبوب معبود ہے کہ دل اپنی محبت کی وجہ سے جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کے سامنے جھکتے اور مائل ہوتے ہیں، اسی سے ڈرتے اور امید رکھتے ہیں، اور اپنی مصیبتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اپنی تکلیفوں میں اسی کو پکارتے ہیں، اپنے بھلائی کے کاموں میں اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی طرف پناہ پکڑتے ہیں، اور اسی کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی محبت سے راحت پکڑتے ہیں۔ یہ تمام صرف اکیلے اللہ ہی کے لائق ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے لا الہ الا اللہ سب سے سچا کلام ہے، اور اس کے ماننے والے اللہ والے ہیں، اور اس کے منکر، اس کے دشمن، اس کے غصے اور عقاب کے مستحق ہیں۔ جب یہ کلمہ صحیح ہوگا تو ہر عمل سنور جائے گا، اور جب انسان اسے درست نہیں کرے گا تو اس کے اعمال و علوم میں بربادی لازم ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ تمام حکام و محکوم مسلمانوں کو دین میں سمجھ بوجھ اور اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اپنے لیے اور بندوں کے لیے خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی مخالف اشیاء سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور وہی اس کے لائق اور اس پر قادر ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اسلام کی ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد،
المملکۃ العربیۃ السعودیہ فتویٰ نمبر 26338. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.